بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنس کے لحاظ سے ہم نے اسم کی اقسام دیکھی تھی، مذکر اور مؤنث. مؤنث دو طرح کے ہوتے ہیں، مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی. مؤنث حقیقی جس میں جوڑے پائے جاتے ہیں جو اینیمیٹ اور ریل فیمنن ہیں، اور مذکر حقیقی بھی وہی ہوتا ہے جو کہ اسی طرح سے پیئر میں جوڑوں میں موجود ہوتا ہے، جاندار ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے مؤنث غیر حقیقی جو کہ جوڑا والے تو نہیں ہوتے، جاندار تو نہیں ہوتے، لیکن ان میں مؤنث کی کوئی علامات پائی جاتی ہیں جن کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں، جن میں سے تائے مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. پھر اس کے بعد مؤنث سمائی ہے جس میں ملک و شہروں قبیلوں کے نام ہیں، جسم کے اکثر جوڑا جوڑا اعضاء کے نام ہیں، جہنم کے نام ہیں، ہواؤں کے نام ہیں، ملک و شہروں قبیلوں کے نام ہیں، شرابوں کے نام ہیں، اور کچھ متفرق اسماء جس میں ہم نے دیکھا تھا نفس، شمس، ارض، سماء، فلک، عصا، کأس، دار وغیرہ وغیرہ. یہ متفرق اس طرح سے کہ ہم نے ان کا یوزیج دیکھا ہے عربک میں قرآن کے اندر مؤنث کے طور پر. اب اس کے علاوہ جو ایک خاص چیز ہم نے دیکھی تھی وہ دیکھی تھی کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کو ہمیشہ واحد مؤنث لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر غیر عاقل ابواب، اشجار، مفاتیح، مساجد. پھر اسی طرح سے نمارق، پھر ابواب، ارائک. تو یہ ڈفرینٹ آپ دیکھیں گے ان میں سے کوئی بھی عاقل نہیں ہے. عاقل کیا ہوتا ہے؟ انسان، جن، فرشتے. اس میں ہم جاندار بے جان نہیں کہیں گے، نان لیونگ لیونگ نہیں، اینیمیٹ انینیمیٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ جانور اور پودے بھی جاندار ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہ غیر عاقل بھی مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان، جن، فرشتے کے علاوہ سب چیزیں غیر عاقل ہیں، اور غیر عاقل کی جمع مکسر کو ہمیشہ واحد مؤنث لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے. ابھی جیسے اگلا ہمارا آج کا ٹاپک ہے وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام. لکھیں آپ لوگ. دو ہیں اسم معرفہ، اسم نکرہ. وسعت کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ دو. کون کون سی؟ اسم معرفہ، اسم نکرہ. تو اسم معرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخصوص، معین، شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم معرفہ ہے. یعنی نام نہ بھی ہو، اگر ہم مثال کے طور پہ کسی کو پوائنٹ بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں وہ دروازہ، تو اب یہ کسی عام دروازے کی بات نہیں ہو رہی کہ جنرلی سارے دروازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں اشارہ کر کے کسی مخصوص دروازے کی بات کر رہی ہوں. تو جب معین اور مخصوص شخص، چیز یا جگہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ. آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ یس میم. اور اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ غیر معین اور غیر مخصوص شخص، چیز یا جگہ. یعنی کہ اسم نکرہ نہ صرف غیر معین، غیر مخصوص شخص، چیز یا جگہ کا نام، یعنی کہ جو جنرل ٹرمز میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لڑکی
لڑکی پوری اسپیشی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. جب ہم لڑکی کہہ رہے ہیں تو ہم اس وقت کسی خاص لڑکی کی بات نہیں کر رہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم نکرہ. اسم نکرہ کے آخر میں عام طور پر تنوین ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہمیشہ تنوین ہوتی ہے, میں نے کیا کہا ہے, عام طور پر تنوین ہوتی ہے. اسم نکرہ کے آخر میں عام طور پر تنوین ہوتی ہے. اور اسم معرفہ کے شروع میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہاں, لام التعریف ہوتا ہے, ال. ٹھیک ہے, اسم معرفہ کے شروع میں عام طور پر ال یعنی لام التعریف ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے معرفہ ہیں جن کے شروع میں ال نہیں آتا. ٹھیک ہے, لام التعریف, لام التعریف, ال, معرفہ, تنوین, نکرہ. تو جیسے میں بتاتی ہوں کہ کچھ نکرہ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی. جیسے ہمارے پاس جمع سالم مذکر ہے, آخر میں کیا آتا ہے؟ جمع سالم مذکر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ ریوائز نہیں کریں گے تو آپ کو تو سارا بھول جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, فوراً ٹپس پہ ہونا چاہیے. آگے آگے جیسے گرامر بڑھتی جائے گی تو آپ کو یہ ساری پچھلی چیزیں یاد ہونا ضروری ہے. تو جمع سالم مذکر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ اونائنا. تو مؤمنون, مسلمون, کافرون, مشرکون, فاسقون, ان کے آخر میں تنوین نہیں لگ سکتی. تو اگر ان کے شروع میں ال ہوگا یعنی لام تعریف معرفہ ہے, اور ال کا نہ ہونا یعنی لام تعریف کا نہ ہونا ان کو نکرہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جمع سالم مذکر. اسی طرح مثنیٰ ہے, مثنیٰ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ مثنیٰ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ دو اسماء, آنی, آئینی. مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے شروع میں ال یعنی لام تعریف کا نہ ہونا اسے نکرہ بناتا ہے, اور ال یعنی لام تعریف کا موجود ہونا اسے معرفہ بناتا ہے. جیسے المؤمنون معرفہ ہے, مؤمنون نکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے ہمارے پاس کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی جنرل جو ہمارے پاس ہے پہچان اور جنرل جو نشانی ہے وہ یہ کہ اسم معرفہ کے شروع میں لام تعریف آتا ہے اور اسم نکرہ کے آخر میں تنوین آتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر اونا اینا اور آنی آئینی یعنی مثنیٰ جمع سالم مذکر ان کے شروع میں ال ہوگا تو معرفہ ال نہیں ہے تو نکرہ, کیونکہ ان کے آخر میں تنوین نہیں لگ سکتی. اسی طرح سے الفاظ جب لائٹ ہوتے ہیں, جیسے کتابن کو لائٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ کتاب. کتابن کو لائٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ کتاب. ہاں, کتاب. کتابن کہا تو نہیں ہے میں نے, کتابن کہا ہے. کتابن کو لائٹ کریں گے کتابن کو لائٹ کریں گے تو کتابہ, کتابن کو لائٹ کریں گے تو کتابی. تو اب یہ جو لائٹ ہوگی نا, کتابی, کتابو, کتابہ, کتابی, اس میں پتہ نہیں چل رہا معرفہ نکرہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معرفہ نکرہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آپ لوگ کائنڈلی یہ سب باتیں نوٹ کیا کریں اور پھر بعد میں اس کو ریوائز کیا کریں. اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے کچھ بھی تو پھر ہم پڑھتے جائیں گے, آگے آپ کو پچھلا بھول بھی جائے گا اور آپ کو ٹھیک سے سمجھ جب نہیں آئے گا تو آپ کو سب مکس ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو ہم جنرل ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں, آگے ان کو ہم نے یوز کرنا ہے سینٹینسز کے اندر. تو اب دیکھیں معرفہ میں بھی اسی طرح سے ہے کہ شروع میں ال یعنی لام تعریف ہوتا ہے, اسم معرفہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے اسماء ایسے ہیں جیسے موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, ان کے شروع میں ال نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے. تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عموماً, ہم نے یہ نہیں کہا ہمیشہ. تو یہ جملے کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں, اور اس میں تو معرفہ میں تو 50-50 ہے. آپ سمجھے 50% ال ہوتا ہے لام تعریف میں, 50% سے بھی زیادہ معرفہ اسم ایسے ہیں جن میں ال نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اسم معرفہ کی کچھ اقسام ہیں. جیسا کہ معرف باللام, لکھیں اس کو.
معرف باللام سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ال، جن کو معرفہ بنایا گیا ہے لام لگا کے، یعنی ال لگا کر. معرف باللام پہلی قسم ہے سے معرفہ کی. ٹھیک ہے، یہ 6-7 اقسام ہیں جن میں سے معرف باللام ایک ہے. بتائیں گے جی کوئی ایگزامپلس؟ اور کوئی؟ الرجل، النبیون، النساء، الحمد، والمؤمنون. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو معرف باللام ہے. اگر آپ کہیں معرفہ کیوں ہے تو یہ معرف باللام ہے، ان کی شروع میں لام تعریف ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے. تو انشاءاللہ معرفہ کی جو مزید اقسام ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، لیکن آج ہم چھوٹی سی ایک یہ پریکٹس کریں گے کہ کسی اسم کو معرفہ سے نکرہ یا نکرہ سے معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے. جیسے مسجد، مسجد کو نکرہ کہیں گے یا معرفہ؟ کیوں؟ تنوین ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں، مسجدوں کو تنوین ختم کرنے کے لیے مسجدوں کر دیں گے، مسجدوں کر دیں گے. مسجدوں معرفہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، ابھی یہ لائٹ ہوا ہے. ہم نے لائٹ نہیں کرنا، اس کو معرفہ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ال لگا دیں گے، المسجدو. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ مجھے بتائیں جیسے اخوابن، تو کیسے بنے گا؟ الاخوابو. ٹھیک ہے، اوکے. پھر بتائیں بنیان، اس کی معرفہ بنائیں البنیانو. ٹھیک ہے. مرصوصن، تو یہ آپ کے آپریشن کا نام بن گیا، بنیان المرصوص. ٹھیک ہے، جو بھی فوج نے کیا تھا. اچھا اب پھر مجھے بتائیں مکتبن، المکتب. اچھا الجدارو معرفہ نکرہ، اب اس کو نکرہ بنائیں جدارن. ٹھیک ہے. المنخنقۃ، منخنقۃن. سمپل ال ہٹایا تنوین لگا دی، تنوین ہٹایا ال لگا دیا. تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس معرفہ سے نکرہ یا نکرہ سے معرفہ بنانے کا. تو انشاءاللہ اسائنمنٹ کوئی دوں گی تو آپ کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ کریں گے. جیسے پچھلی کی تھی کون سی ایکسرسائز دی تھی میں نے؟ پارٹس آف باڈی نہیں، پیئرز والی بات پرانی ہو گئی ہے. پیئرز والی تو ہم نے دیکھ لی تھی اسائنمنٹ. ہاں میں نے کہا تھا فیمینن پیئر آف باڈی، تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا؟ ہاں 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 بتاؤ. سوری، آئینن اور اوکے. سو اٹ از فیمینن اور میسکولن. آپ نے سرچ میسکولن کیے تھے فیمینن؟ یہ نہیں بتایا تھا اس میں. اچھا صحیح، چلو ٹھیک. اور بتائیں. وہ کہتے کہ بہت کم ہوتے جو تعمیر طوطہ پہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے تعمیر بوتا پہ ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اینن آنکھ کا بتا رہے تو اس سے ایک اور بھی پارٹس آف باڈی بتاتے ہیں. زیران بس یہ دو. نہیں وہ نا ہم نے گول تا سے نہیں وہ دیکھنا، اٹس سیلف ہی فیمینن، ان کو گول تا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیں اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اسائنمنٹ کو آپ لوگوں نے جنہوں نے نہیں کی، آپ نے سرچ کرنا میسکولن پیئر آف باڈی یا پیئر آف پارٹس آف باڈی کر لیں، پھر فیمینن پیئر آف پارٹس آف باڈی کر لیں. دوسری اسائنمنٹ کیا دی تھی؟ دوسری بھی کوئی دی تھی؟ ہواؤں کے نام جوڑے ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام. کوئی ایسا کہا تھا، کچھ کہا تھا مجھے کچھ بھول گیا. ہواؤں کے نام ہواؤں، شرابوں، ملک و شہروں، جہنم. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہی والی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس آپ ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام اور جہنم کے 10 نام.
ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعدہ امانت ہوتی ہے پتہ. اور کیا کہتا ہے لا دین لمن اللہ ہدی لہ, اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جو پورا نہیں کرتا, وعدہ پاس کر ہی نہیں کرتا. تو آپ لوگ جب کریں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی, آپ کی ووکیبلری بھی انکریز ہوگی. آپ کی انکریز ہوگی, آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری بھی انکریز ہو جائے, تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. تو ہم اسی لیے ابھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ بھی سیکھیں میں بھی سیکھوں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ آپ کی اسائنمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ساتھ ہم لوگ معرفہ کی مزید اقسام دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.